آج شادی کا وظیفہ نہ بتا دوں، شادی کا وظیفہ کہ جو احباب کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہماری بچی گھر میں بیٹھی ہے، بچی کا رشتہ نہیں مل رہا، یا بیٹے کا رشتہ نہیں مل رہا، یا جو نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں مل رہا، شادی نہیں ہو رہی، وہ ذرا غور سے سنیں۔ شادی کا وظیفہ بتا دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جو نہ کوئی کام کرتے تھے، نہ محنت مزدوری کرتے تھے، نہ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ جو روضہ پاک کے سامنے، حجرہ مبارک کے سامنے اصحاب صفہ کا چبوترا ہوا کرتا تھا نا، اس چبوترے پر ہر وقت تشریف فرما ہوا کرتے تھے، ہر وقت وہیں پہ رہا کرتے تھے، اور آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں اور میں آپ کا دیدار کروں، یہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، نہ تو کاروبار کرتا ہے، نہ کوئی تجارت کرتا ہے، نہ محنت مزدوری کرتا ہے، تو کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ کھاتا پیتا کہاں سے؟ کماتا تو ہے نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے، تو میں اپنے پیارے حبیب کا چہرہ انور کی زیارت کر لیتا ہوں، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، دنیا میں لوگ چار وجوہات کی بنیاد پر، چار وجوہات کی بنا پر شادی کرتے ہیں عورت سے، لڑکی سے شادی چار وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں چار وجوہات؟ فرمایا کہ لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، لدینہا۔ فرمایا ابو ہریرہ، دنیا میں جو شادی کرتے ہیں لڑکی کا مال دے کر شادی کرتے ہیں کچھ لوگ لڑکی کا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی امیر زادی ہے، ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، مال و دولت کو مد نظر رکھ کر اس گھر میں رشتہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو عورت کا حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لجمالہا، کہ وہ عورت خوبصورت کتنی ہے، اس کے نین نقش کتنے خوبصورت ہیں، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز لحسبہا، کہ وہ کتنے اونچے گھرانے کی ہے اور کتنے عالی خاندان کی لڑکی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ چوتھی چیز لدینہا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کو مد نظر رکھ کر شادی کرتے ہیں، لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں، جس گھر میں شادی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں دینداری کتنی ہے، دین کی پابندی کتنی ہے، شریعت کی پاسداری کتنی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کر وہ شادی کرتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ، آپ دینداری کو دیکھ کر شادی کرنا، آپ جس لڑکی سے شادی کرو لدینہا، اس کی دینداری کو دیکھنا کہ وہ کتنی صوم و صلات کی پابند ہے، اس کے اندر دیانت داری کتنی ہے، اس کی ایمانداری کتنی ہے، اس کے اندر دنیا داری کا رغبہ کم ہو اور دینداری کا رغبہ زیادہ ہو، دینداری کی رغبت اس میں زیادہ ہو، اس لڑکی سے شادی کرنا۔ اور فرمایا ابو ہریرہ، اکثر لوگ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، چوتھی چیز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم جس گھر میں اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اولاد کی شادی کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، لڑکی بڑی امیر ترین ہو، لڑکی والے بڑے امیر ترین ہوں، امیر زادے ہوں، اور لڑکی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے اس کی خوبصورتی اس کے اندر نہ ہو۔ بھئی خوبصورتی کو نہ دیکھو، خوبصورت کو دیکھو کہ اس کے اندر سیرت کیسی ہے، اس کی سیرت اور اس کا کردار کیسا ہے، خوبصورتی کو مد نظر نہ رکھو۔ اور جب یہ چیزیں آپ دیکھیں گے اور پھر نیت یہ کریں کہ جب ہم شادی کریں گے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں اور دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھ کر بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، سفید بال ہونے لگے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں مل رہا۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ آگے سے جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، معیار پر اگلے پورا نہیں اترتے،
یا تو تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ ان کے بھی تعلیم کے مطابق ان کو رشتہ نہیں ملتا، یا پھر اتنا کوئی امیر زادہ ان کو نہیں ملتا، خواب اس طرح کے دیکھ چکی ہوتی ہیں، سپنے اس طرح کے آنکھوں میں سجا لیے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کوئی پورا ہی نہیں اترتا۔ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم رسومات نہیں کریں گے، رسومات کو ادا نہیں کریں گے، رسومات ختم کریں، اپنی زندگیوں سے یہ شادی کی رسومات ختم کریں۔ یہ منگنی کی رسم ہے، یہ مہندی کی رسم ہے، یہ جوتا چھپائی کی رسم ہے، یہ سسرال کو خوش کرنے کی رسم ہے، یہ دودھ پلائی کی رسم ہے، یہ سالیوں کو خوش کرنے کی رسم ہے، یہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کی رسم ہے۔ بھائی یہ ساری رسومات فضول ہیں۔ جتنی رسومات آپ بڑھاتے جائیں گے اتنی ہی شادی میں سے برکتیں ختم ہوتی جائیں گی، خیر و برکت کم ہوتی جائیں گی۔ اس لیے رسومات کو ختم کریں، نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ مسجد میں سادہ سا نکاح ہو اور سادہ سا ولیمہ ہو، جس میں رشتہ دار اور عزیز و اقارب، اہل محلہ، غریب امیر کا فرق نہ رکھا جائے کہ ہم صرف امیر لوگوں کو ہی، امیر رشتہ داروں کو ہی بلائیں گے، غریبوں کو نہیں، بلکہ اس ولیمے میں غریبوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ پھر ایک وظیفہ پڑھتے رہا کریں، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اور یہ وظیفہ پڑھیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، اللہ رب العزت آپ کے لیے رشتے میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ کوئی